السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صاحبزادہ محمد ابرار ہے۔ میں شفا میں نیورو سرجری کنسلٹنٹ ہوں۔ ایج بڑھنے کے ساتھ اینیورزم کے پھٹنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تو کسی کے فیملی میں جو کہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اینیورزم ڈائگنوز ہوا ہے، 2 فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں، تو پھر تو سب سے پہلے تو اسکریننگ کرنی چاہیے۔ اگر رپچر ہو جائے تو پھر جلد سے جلد آپ کو ایمرجنسی اپنے قریبی اسپتال میں جانا ہوتا ہے۔ امیجن کر لیں ایک پائپ جس میں پانی جا رہا ہو، اور اس کے وال میں یا دیوار میں کہیں پر ایک ویک پوائنٹ آ جائے، ایک کمزوری آ جائے، اور اسی کے تھرو ایک غبارہ بیسکلی نکل آئے جس کے تھرو وہ پانی جا رہا ہو، تو اس کے دیوار میں یا وال میں کمزوری کی وجہ سے غبارہ جب آ جاتا ہے، اس کو اینیورزم کہتے ہیں۔ یہ باڈی میں مختلف جگہوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بدن میں خون کے شریانے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بلڈ ویسلز، جو کہ دماغ میں خون بدن کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہیں۔ ان شریانوں میں اینیورزمز ہو سکتے ہیں یا یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دماغ میں بھی، بدن کے باقی حصوں کی طرح دماغ میں بھی اینیورزم ہو سکتے ہیں، یا اسے برین اینیورزم کہتے ہیں۔ نہیں، سٹریس کے ساتھ ڈائریکٹلی تو لنک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ سٹریس کے ساتھ کہ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور بلڈ پریشر جن کو اینیورزم ہو اس کے پھٹنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ بیسکلی بلڈ پریشر کا ہونا مسئلہ کر سکتا ہے اگر وہ انکنٹرولڈ ہو، اور اگر کسی کو اینیورزم ہو تو اس کے پھٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح اسموکنگ بھی جو ہے، یہ بھی کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان میں اینیورزم کے پھٹنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور فیکٹرز ہیں، جیسے ایج بڑھنے کے ساتھ اینیورزم کے پھٹنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں اینیورزم پھٹ جاتا ہے اور اس سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، تقریباً 50% لوگ زندہ رہ نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ فگر جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم ویسٹرن ممالک کی بات کر رہے ہیں، جن میں میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور لوگوں کی اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہاں کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ پرزیوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فگرز اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور اس میں 50% وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر ہسپتال پہنچ بھی پاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ زندہ رہ نہیں پاتے، لیکن تقریباً 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہسپتال بھی نہیں پہنچ پاتے برین ہیمریج کے بعد، یا اینیورزم کی وجہ سے برین ہیمریج کے بعد۔ جو 50% لوگ زندہ رہ بھی جائیں، ان میں سے بھی تقریباً 60 سے 70% لوگ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی ان کو ہو جاتی ہے، مطلب کمزوری ایک طرف کی، یا باتیں نہ کر پانا، یا اور کوئی معذوری ان میں آ جاتی ہے جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اگر تو کسی کے فیملی میں جو کہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اینیورزم ڈائگنوز ہوا ہے، 2 فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں، تو پھر تو سب سے پہلے تو اسکریننگ کرنی چاہیے۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ باقی کے جو بہن بھائی ہیں یا ماں باپ جو بھی فیملی ہے، ان کا CT اسکین یا MRI ہو جائے کہ پتہ چلے کہ ان میں اینیورزم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اینیورزم ڈائگنوز ہو جائے کسی کے اسکین پہ، تو پہلے تو یہ کہ آپ کو نیورو سرجن سے ملنا چاہیے اور ان سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کے آگے کیا ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں، اور آیا اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں، فی الحال اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے، جو کہ ملٹیپل فیکٹرز دیکھ کے نیورو سرجن آپ کو اوپینین دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاں، اگین اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو اور یا اسموکر ہو کوئی، تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ کنٹرول رکھی جائیں، کیونکہ اینیورزم کا رپچر کا رسک اس سے بڑھتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر رپچر ہو جائے تو پھر جلد سے جلد آپ کو ایمرجنسی اپنے قریبی اسپتال میں جانا ہوتا ہے۔